چلیں آج ایک صحافی کے تجزیے کو دیکھتے ہیں جو پاکستان کے حالیہ معاشی فیصلوں اور پالیسی پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے پاکستان کے ایک ایسے بین الاقوامی فیصلے سے جس نے سچ پوچھیں بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا اور کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ہوا یہ کہ 2025 کے آخر میں پاکستان نے امریکہ کی قیادت میں بننے والے غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے کی حامی بھر لی۔ اب یہ پلان ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا تھا اور اس میں کہا یہ گیا تھا کہ غزہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا، اونچی اونچی عمارتیں، بیچز، ٹورزم، ایک نئے انداز میں۔ اب ذرا اس لسٹ کو دیکھیں، بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف وہ ملک ہیں جنہوں نے ہاں کہا اور دوسری طرف وہ جنہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آپ کو پاکستان اس گروپ میں نظر آئے گا جس میں چند ہی ملک ہیں، جبکہ دوسری طرف فرانس، کینیڈا، جرمنی، روس، چین، یہاں تک کہ سعودی عرب اور بھارت جیسے بڑے ملکوں نے اس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک الگ صف میں کھڑا ہے۔ اور اس بورڈ کا حصہ بننے کی قیمت کیا تھی؟ سورس کے مطابق ہر ملک کو $1 ارب دینے تھے۔ $1 ارب یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ اور یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ ولاگر یہی پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، کیا ان میں یہ کمٹمنٹ پوری کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم یہ $1 ارب خرچ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ذرا نمبرز دیکھتے ہیں۔ پچھلے صرف 6 مہینوں میں پاکستان نے $4.5 ارب کے مزید بیرونی قرضے لیے ہیں۔ $4.5 ارب۔ اور دوسری طرف باہر سے جو سرمایہ کاری آتی ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 43% کی کمی ہوئی ہے، مطلب باہر کے لوگ یہاں پیسہ لگانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اور یہ چارٹ تو پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔ ہمارا تجارتی خسارہ یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کا فرق $38 ارب تک پہنچ گیا ہے، ایک تاریخی خسارہ۔ ہم $61 ارب کی چیزیں منگوا رہے ہیں اور صرف $23 ارب کی بیچ رہے ہیں۔ تو پھر ولاگر پوچھتا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، کہ بھئی یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ اتنے قرضے لیے جا رہے ہیں لیکن کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ، کوئی نئی یونیورسٹی، کوئی ڈیم، کوئی موٹر وے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آخر پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک کیس سٹڈی دیکھتے ہیں۔ یہ گرین انیشیٹو پروجیکٹ تو سورس کے مطابق مالی بد انتظامی کی ایک مثال ہے۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو اس کو آرمی چیف عاصم منیر کا ویژن کہہ کر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے خود یہ بات کہی، مقصد تھا چولستان کے صحرا کو آباد کرنا۔ بہت تعریفیں ہوئی تھیں اس کی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ولاگر کی رپورٹ کے مطابق یہ پروجیکٹ ناکام ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے گویا ریت میں ڈوب گئے۔ فاطمہ فرٹیلائزر جیسی بڑی کمپنی نے 2 سال بعد بھی کام شروع نہیں کیا۔ یونٹی گروپ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب تو 3 چینی کمپنیوں کے بھی پیچھے ہٹنے کی خبریں ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اگر معیشت کا یہ حال ہے، پروجیکٹس ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق ان فیصلوں کے پیچھے معیشت نہیں بلکہ سیاسی بقا کی جنگ ہے۔ ولاگر عمران ریاض خان کا یہ کوٹ پیش کرتا ہے کہ پاکستان ایک کالونی بنتا جا رہا ہے، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ملک کے اندر اپنی حکومت کو قائم رکھا جا سکے اور سیاسی مخالفین کو دبایا جا سکے، اور اس کے لیے بین الاقوامی سپورٹ حاصل کی جا سکے۔ اسی سلسلے میں 18ویں ترمیم کو بھی ختم کرنے کی کوششوں کا ذکر ہے۔ یہ وہ ترمیم ہے جو صوبوں کو اختیارات دیتی ہے۔ اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو ساری طاقت واپس اسلام آباد میں مرکوز ہو جائے گی، جس سے تجزیہ کار کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے لیے ملک کو کنٹرول کرنا شاید اور آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان بڑے بڑے سیاسی اور معاشی فیصلوں کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اب یہ تجزیہ اس کہانی کے انسانی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ کراچی میں سوچئے ایک پلازا میں آگ لگنے سے 61 لوگ جان سے گئے، اور صحافی کے مطابق یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ شہر میں آگ بجھانے کا نظام ناکافی ہے، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ اور اس حادثے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف ایک دکان سے 30 لاشیں ملی تھیں۔ سورس اس منظر کو حکمرانوں کے جشن منانے کی تصویروں کے ساتھ دکھاتا ہے، اور وہ مشہور کہاوت یاد دلاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں لوگ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نئے اور بہت ہی انوکھے طریقے بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔
ایک نیا پلان سامنے آیا ہے۔ جیسے ہی حکومت بسنت کے تہوار کی اجازت دے گی، اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے سپورٹرز بہت بڑے پیمانے پر پتنگیں تیار کریں گے، اور ہر پتنگ پر یا تو عمران خان کی تصویر ہوگی یا پارٹی کا جھنڈا۔ صحافی کہتا ہے کہ زمین پر تو سیاسی مخالفت دکھانا، جھنڈا لہرانا، یہ سب پولیس کی سختی کی وجہ سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ آسمان پر پہرا کیسے دیں گے؟ ایک بہت گہرا سوال جو اس سوچ کے ساتھ ہمیں چھوڑ جاتا ہے کہ جب زمین پر آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگ آسمانوں میں اپنی آواز بلند کرنے کے راستے نکال ہی لیتے ہیں۔